آگے فرمایا آیت نمبر 76-77 قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا جا رہا ہے لوگوں کا کہ اپنے رب کو پوجو، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے تم رب کو پکارو، رب تمہاری پکار کا جواب دے گا. تم انسانوں ہی کو سہارا کیوں بناتے ہو؟ اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے، باقی انسانوں کے پاس نہ کسی نفع کا اختیار ہے نہ کسی نقصان کا. اور وہ انسان چاہے اولیاء اللہ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے صدیق ہوں، کوئی ہوں، وہ انسانوں پر کچھ اختیار نہیں رکھتے. مخلوق کا مخلوق پر اختیار نہیں، خالق کا مخلوق پر اختیار ہے. قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ایگزیجریٹ مت کرو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا السبیل سے بھٹک گئے. اہل کتاب سے یہاں پر خطاب کیا گیا کہ دیکھو تم اپنے دین میں غلو مت کرو. بنی اسرائیل نے کیا غلو کیا، کس ایکسٹریم پر گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا، نعوذ باللہ ولد الزنا اللیجیٹمیٹ قرار دے دیا. دشمنی میں وہ ایک ایکسٹریم پر چلے گئے. اور دوسری طرف کیا کیا انہوں نے؟ عیسائیوں نے کیا کیا؟ دوسری طرف محبت میں اس ایکسٹریم پر گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا. دو غلف کی ایکسٹریمز ہوئیں. تو یہاں پر ان سے کہا کہ تم یہ کام مت کرو، تم اپنے دین پر قائم رہو، تم اپنی کتاب، اپنے رسول کے ساتھ وفاداری کا اور ذہنی تعلق کا رشتہ جوڑ کے رکھو، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو کہ خود گمراہ ہو گئی. ان قوموں کے پیچھے مت چلو جو کہ خود گمراہ ہو گئے. اب آپ بتائیں گے یہ کس قوم کا، کن قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک یاد رکھیے گا بات کہ خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے. مسلمان کس کی پیروی کر کے گمراہ ہوتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کی. ٹھیک ہے نا، ہم کو روکا گیا ہے نا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ہم سے یہ کہا گیا. تو جہاں ہم مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو یہود اور نصارہ نے کس کی پیروی کی؟ کس قوم کی یا کن قوموں کی پیروی کی کہ وہ گمراہ ہوئے؟ انہوں نے پیروی کی یونانیوں کی اور مصریوں کی. انہوں نے گریکس کی، رومنز کی، ایجپشنز کی، ان کے کلچر کو اپنا لیا. خاص طور پہ رومن اور گریک کلچر سے اہل کتاب بہت متاثر تھے. یہ پیگن ریلیجنز تھے نا، رومن ریلیجن یا گریک ریلیجن، رومی اور یونانی، یہ تو بت پرست تھے، مشرک قومیں تھیں. تو وجہ یہ ہوئی ان کے گمراہی کی کہ کافر قوموں سے تعلق انہوں نے بہت بڑھا لیا اور ان کے کلچر اور مذہبی رسومات سے اتنا متاثر ہو گئے کہ اپنا دین ان یہود اور نصارہ کو روکھا پھیکا نظر آنے لگا. یہ بات تو ہمارے علم میں ہے ہی کہ بت پرست یعنی پیگنز، جو پیگن ریلیجنز ہوتے ہیں، مشرک مذاہب ہوتے ہیں، یہ بڑے رنگین، بڑے کلرفل ہوتے ہیں، بہت انٹرٹیننگ ہوتے ہیں، بڑے فیسٹیو ہوتے ہیں. ان میں جشن کا تصور پایا جاتا ہے، ان میں رنگوں کا بہت زیادہ زور ہے، اور ان کی عبادات کے اندر بڑی رنگینی ہے. بہت تفریح کا سامان ان کے ہاں پایا جاتا ہے، ان کی عبادات میں بھی، ان کی رسومات میں بھی، ان کے عقائد میں بھی. ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تفریح اور خواہش کی بھرپور تسکین کا سامان موجود ہے. جیسے ان کے دیوی دیوتا، اگر آپ نے کبھی گریک میتھولوجی یا رومن میتھولوجی یا ہندو میتھولوجی پڑھا ہو، کبھی ان کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں آپ پڑھیں، وہ خود بڑے رنگین مزاج تھے. اس دیوتا کا افیئر اس دیوی سے ہو گیا، اس دیوتا کی بیوی جو ہے فلاں دیوتا کے ساتھ بھاگ گئی، اور کہیں جا کر ان کے ہاں کوئی بچہ ہو گیا، یا انہوں نے کوئی فلاں ایسا کام کیا جو کہ نہایت غیر اخلاقی کام، جو کہ عام شریف انسان بھی وہ کام کرنا پسند نہ کریں. تو عقیدے کے اندر تو یہ رنگینی موجود ہے. اس کے بعد جو سیلیبریشنز ان کی ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بہت تفریح کا سامان ہے.
تو جیسے آج ہندو کلچر ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح رومن اور گریک کلچر بھی تھا. یہ جو مذاہب ہیں، مشرکانہ مذاہب، یہ دراصل تھے سب ایک ہی توحید پر. شروع میں رفتہ رفتہ ان کے اندر بگاڑ آیا، رفتہ رفتہ ان کے اندر شرک آیا، ہدایت کا عنصر، گائیڈنس کا ایلیمنٹ کم سے کم ہوتا چلا گیا، نان ایگزسٹنٹ ہو گیا، نہ ہونے کے برابر ہدایت رہ گئی ان کے ہاں، اور ہوا ہی ہوا رہ گئی، خواہشاتی خواہشات کی پیروی ہو گئی. جو چیز ان کے من کو بھاتی ہے کہہ دیتے ہیں ہمارا بھگوان اس سے راضی ہے. تو اصل بھگوان کون ہے ان کا؟ ان کا من ہے، ان کا اپنا دل ان کا خدا ہے، ان کی خواہش ان کا خدا ہے. یہ خدا پرست لوگ نہیں ہیں، یہ خود پرست ہیں، خواہش پرست لوگ ہیں، مشرک. تو یونانیوں اور مصریوں کے کلچر کو جب اتنا اہل کتاب نے اپنایا تو کیا ہوا کہ کلچر اپناتے ان کے عقائد بھی دین میں شامل ہوتے چلے گئے. دیکھیں کلچر کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا رسومات. رسومات کیا ہیں؟ ہر رسم کی جڑ میں یاد رکھیے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے. جو عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کے اظہار کے طور پہ رسم ایجاد کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک رسم کا میں نام لیتی ہوں. میں آپ سے کہتی ہوں بیپٹائز، میں کہتی ہوں بیپٹزم، آپ کے دماغ میں کیا آئے گا؟ کرسچینٹی. میں آپ سے کہتی ہوں آگ کے گرد پھیرے لگانا، ایک دم کیا آئے گا دماغ میں؟ ہندو آئے گا نا. ایک دم عقیدہ آیا نا. جو رسمیں ہیں ان کی، وہ ان کے عقیدے کی بنیاد پر ہیں. جو ان کا عقیدہ ہے اسی حساب سے وہ رسمیں اپنی بناتے ہیں. ہر قوم اپنی رسم بناتی ہے اپنے عقیدے کے حساب سے. اب میں آپ سے کہتی ہوں عقیدہ، مسلمان آئیں گے نا، تو ہر رسم کی جڑ میں عقیدہ ہوتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو روکا گیا ہے سختی کے ساتھ کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود نصارہ کو اپنا رول ماڈل مت بنانا. تم ان کے کلچرز میں، ان کی رسومات میں اپنے آپ کو ملوث مت کرنا. تم انوالو مت ہونا ان کے کلچر کے اندر، ان کی ریچولز کے اندر، اور ان کی سیلیبریشنز اور سیریمنیز کے اندر. اس لیے کہ اگر مسلمان مشرکوں کی کوئی رسم لیں گے تو وہ رسم اپنے ساتھ شرک کا ایک ٹکڑا ضرور لے کر آئے گی. مثال کے طور پہ آپ اپنے باغ میں ایک پودا لگانا چاہتی ہیں. آپ کا ایک باغ ہے. اب آپ گئیں اپنی کسی دوست کے گھر، وہاں آپ نے اپنی دوست کا باغ دیکھا. وہاں پر آپ کو کوئی پودا بہت اچھا لگا، کوئی پھول بہت پسند آیا. آپ نے چاہا کہ میں ایک کٹنگ اس کی لے کر اپنے باغ میں لگا لوں. تو جب آپ نے اس پودے کو نکالا زمین سے تو اس پودے کے ساتھ کیا آئی؟ مٹی بھی تو آئی نا، تھوڑی سی مٹی بھی تو آئے گی نا. تو بالکل اسی طرح ہر رسم کی جڑ میں عقیدہ ہوتا ہے. اور جب ہم کسی رسم کو لا کر اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ہم نے اتنا سا ان کا عقیدہ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا. غیر محسوس طریقے سے توحید پرست انسان کی زندگی میں شرک کی آمیزش، شرک کی ملاوٹ ہوتی چلی جاتی ہے. شرک تھوڑی بہت توحید برداشت کر لیتا ہے، توحید تو تھوڑا بہت شرک برداشت نہیں کر سکتی. وہ توحید کہاں رہی جس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی؟ تو یہ ان کا معاملہ ہو گیا. یہ جو ٹرینٹی کا کنسیپٹ آیا کرسچینٹی میں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی رومن اور گریک انفلوئنس ہی کا اثر تھا، رومن اور گریک انفلوئنس ہی کا نتیجہ تھا. ان کے ہاں ایک زمینی خدا ہوتا ہے، بیکس کہتے ہیں اس کو. ایک درمیانی واسطہ ہوتا ہے خداؤں میں، اپولو اس دیوتا کا نام ہے. اور ایک ان کا آسمانی خدا ہے، زیوس کہتے ہیں، ZEUS، زیوس. تو یہ ان کے ٹرینٹی موجود تھی. آپ کو تثلیث کا عقیدہ مشرکانہ مذاہب میں ملے گا. انہی کے زیر اثر آ کر عیسائیوں نے اپنا یہ عقیدہ لے لیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اہل کتاب ہدایت کو چھوڑ کر اور اپنی خواہشات کو جب دین بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا، ہم نے کسی اور سے ادھار لی ہیں یہ چیزیں، ہم نے کسی اور سے بورو کیا ہے اس کو. نہیں، وہ یہ نہیں کہتے. اس لیے کہ ضمیر کی چبھن تو ہوتی ہے اپنی جگہ کہ تم غلط کر رہے ہو.
تم نے اپنے رسول کا طریقہ چھوڑا ہے، تم نے اپنے دین کا طریقہ چھوڑا ہے، تم نے دین میں ملاوٹ کی ہے، اجنبی چیز کو تم لے کر آئے ہو. اور ہر آسمانی کتاب میں یہ منادی موجود تھی کہ مشرک مذاہب کی پیروی مت کرنا، ان سے بہت زیادہ تم دوستیاں مت بڑھانا. لیکن جب اپنی خواہشات سے مجبور ہو کر وہ ان سے دوستیاں بڑھاتے ہیں تو وہ کیا چالاکی کرتے ہیں کہ اس خواہش کے اوپر دین کی گولڈ پلیٹنگ سمجھیں کر دیتے ہیں، دین کا ملمہ چڑھا دیتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو عین دین کا حصہ ہے، کہتے ہیں یہ تو اللہ رسول ہی کا حکم ہے جو ہم کر رہے ہیں. جیسے ہندوؤں کے ہاں مرنے پر تیجا ہوا کرتا تھا اور ہوتا ہے، ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 دن تک اس کی روح جو ہے وہ دنیا میں پھرتی رہتی ہے. تو لہٰذا وہ کسی ایک شخص کے انتقال کے 3 دن کے بعد تیجا رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ روح پھر رہی ہے، روح دیکھے گی آ کر، اور روح کو راضی کرنے کے لیے وہ روح کے پسندیدہ کھانے پکایا کرتے ہیں اور روح کے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں کہ روح آئے گی، وہ دیکھے گی میری پسند کا کھانا ہے، میرے رشتہ دار جمع ہیں، تو روح بہت خوش ہوگی. اور پھر وہ بیٹھ کے اپنی کتابیں اپنشد وید جو ان کی اپنی مذہبی کتابیں ہیں وہ پڑھا کرتے ہیں. یہ ان کے ہاں تیجے کا تصور ہے. اب مسلمانوں کے اندر تو کوئی تصور نہیں روح کے واپس آنے کا، روح تو دم نکلتے ہی چلی جاتی ہے عالم برزخ میں اور وہاں سے واپس کوئی آیا نہیں. اب مسلمانوں کو یہ رسمیں لگیں بہت اچھی ہندوؤں کی، اب کریں کیا؟ سنت میں دلیل کوئی نہیں، قرآن میں دلیل کوئی نہیں، صحابہ نے یہ کام کیا کبھی نہیں، دل بھی بہت چاہ رہا ہے یہ کرنے کا. تو کیا کیا کہ پہلے تیجے کا عقیقہ کیا انہوں نے، تیجے کا نام بدل کے سویم رکھا، اور جب نام سویم رکھا اس میں انہوں نے وید نہیں پڑھی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھانا پینا شروع کر دیا. تو سوشل گیدرنگ بھی ہو گئی، گیٹ ٹوگیدر بھی ہو گیا، کھانا پینا بھی ہو گیا، شامیانے لگ گئے، مرغی کی بریانی پک گئی، ڈرنکس آ گئیں، کراکری کٹلری کیٹرنگ سے آ گئی. کسی نے جو ہے وہ شیرٹن میں سویم کیا تھا، اب سویم کے کارڈ چھپنے لگ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ چل پڑے اس کے اوپر. تو چلیں کریں، لیکن مانیں، کم از کم مانیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. غضب برائے غضب، غضب بالائے غضب کہاں ہوتا ہے؟ ایک تو مشرکوں کا کلچر، مشرکوں کی رسومات شامل کرتے ہیں اسلام میں، اوپر سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو کہ یہ عین ہمارا مذہب ہے، یہ عین ثواب کا کام ہے. اس کو کہتے ہیں ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. ایک تو غلط چیز شامل کی، اور جو شخص اس غلط چیز میں شامل نہیں ہو رہا اس کو غلط کہہ دیا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کو وہابی کہہ دیا، اس کو جو ہے وہ گستاخ رسول کہہ دیا، جو جی چاہا اس کو کہہ دیا. یہ تو ستم بالائے ستم والی چیز ہو گئی نا. کم از کم غلطی کر کے شرمندہ تو ہوں. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف، کیوں نہیں پلٹتے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں فرمایا، کہا یہ طریقے اچھے نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب مشرکوں کی رسومات اسلام میں لا کے شامل کی جاتی ہیں تو اسلام جو اصل اسلام ہے، اوتھینٹک اسلام، مستند اسلام، اللہ رسول کا بتایا ہوا اسلام، وہ لوگوں کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا بنایا ہوا دین فیملیئر ہو جاتا ہے. نقلی دین لوگوں میں پھیل جاتا ہے، اصلی دین بیچارہ نقلی دین کے اندر کہیں گم ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں ہمارے یہاں قرآن پر عمل پہ اتنا زور نہیں جتنا قرآن پڑھوا دینے پر زور ہے. 50 دفعہ قرآن خوانی میں حصہ لینے کے بجائے اگر 50 عمل ٹھیک کر لے انسان، اپنے قرآن کے مطابق 50 عمل کر لے، قرآن کے 50 الفاظ سیکھ لے، قرآن کے 50 الفاظ کسی کو سکھا دے، کسی کا مخرج درست کر دے، اس کا ترجمہ اس کو سکھا دے، تو زیادہ فائدہ ہوگا اس کو. یہ ہے اسلام کا مزاج دراصل. تو اس طرح انہوں نے غلو کر کے اور کہاں سے کہاں بات کو پہنچا دیا تھا. اور ظاہر ہے اس میں بھٹکنا تو پھر ہوگا، کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. تو اہل کتاب رومنز اور گریک اور ایجپشنز کی پیروی کر کے بھٹکے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے، الضالین کے پیچھے جب کوئی قوم چل پڑے گی تو بتائیے وہ ہدایت کہاں سے پائے گی؟ رہنما جب بھٹکا ہوا ہو تو قافلہ بھی تو بھٹکے گا. تو اسی لیے ہم کو منع کیا گیا کہ دیکھو ان کا اپنا دین ڈسٹورٹ ہو گیا، وہ بھٹک گئے ہیں، تم ان کے پیچھے مت چلو. آگے فرمایا آیت نمبر 78-79،
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے داؤد علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. ان دو انبیاء کا ذکر ہو سکتا ہے اس وجہ سے کیا ہو کہ بنی اسرائیل کا عروج داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور بنی اسرائیل میں جو آخری رسول آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو ایک طرح سے ان دو انبیاء کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کو، پوری ہسٹری کو کور کر لیا گیا. جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ ہر طرح سے وہ رسولوں کی نافرمانی پر ڈٹ گئے تو رسول جو کہ اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی قوم کے، وہ اتنے ان سے بیزار ہوئے کہ انہوں نے لعنت کی بنی اسرائیل پر. داؤد علیہ السلام کو دی گئی زبور، سامز، اس میں جگہ جگہ ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بدعہدیوں سے داؤد علیہ السلام کا دل کتنا زخمی تھا اور وہ اپنی دعاؤں میں بار بار بنی اسرائیل پر لعنت کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ رسول کا، یہ نبی کا اپنی قوم پہ لعنت کرنا یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایکسٹریم کیس ہے. جب قوم حد سے گزر جاتی ہے تنگ کرنے میں تب صرف انبیاء یا رسول لعنت کرتے ہیں قوم پر. جو اتنے ہمدرد، اتنے خیر خواہ ہوں، جو کہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں اپنی قوم کے لیے، وہ اتنے بیزار ہو جائیں قوم سے کہ اس کو بد دعا دینے لگ جائیں. یوں سمجھیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو کب بد دعا دے گی. سوچیں نا، جو آپ میں سے مائیں ہیں دل پہ ہاتھ تو رکھیں اپنے. اور کوئی ماں کب اپنے بچے کے لیے کہے گی کہ اللہ اس کو موت آ جائے. اور میں نے سنی ہے ایسی ماں کو بھی کہ وہ اپنے بیٹے کی موت کی دعا کرتی ہیں. اور مجھے بتائیے کب ہوا ہوگا؟ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا سوچ کے. معمولی ستانے پر کوئی ماں کبھی کرتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا. جب بیٹا دشمنی پر یا بیٹی دشمنی پر اتر آئے، اذیت پہنچانے پر اتر آئے، تمام حدیں پھلانگ جائے عاجز کرنے کی اور تنگ کرنے کی والدین کو، تب والدین ایسی بات کرتے ہیں. اور والدین میں ماں. تو جو تعلق ماں کا اور بچوں کا ہوتا ہے، جتنا ماں شفیق اور محبت کرنے والی ہوتی ہے اپنے بچوں سے، اس سے کہیں بڑھ کر رسول شفیق ہوتے ہیں، مہربان اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں اپنی قوم سے. اور جب وہ اتنے ناراض ہو جائیں اپنی قوم سے، اس کا مطلب ہے قوم کتنی نافرمان ہو گئی ہوگی، کتنا زیادہ اذیت پہنچانے والی ہو گئی ہوگی. اور جب بچہ نہ سمجھی میں ماں کو تنگ کرتا ہے تو ماں ناراض نہیں ہوتی اتنی زیادہ. ماں کا دل اس وقت بہت زیادہ دکھتا ہے جب بچہ جان بوجھ کے ایم بنا کر ماں کو عاجز کرے، سیڈسٹک پلیجر اس کو ملے اپنی ماں کو تنگ کر کے. یہ ایسی سیڈسٹ قوم ہے بنی اسرائیل کی جس نے کہ اپنے انبیاء کو اذیت پہنچا کر خوشی محسوس کی. تو بنی اسرائیل پر جو لعنت کی داؤد علیہ السلام نے، اس کا یہاں ذکر آتا ہے. تدبر القرآن ہے، امین احسن اصلاحی صاحب نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اس میں انہوں نے زبور میں سے ایک پیراگراف کوٹ کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی. زبور میں لکھا ہے، ابھی ٹرانسلیشن ہی ظاہر ہے، اردو کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس میں آتا ہے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے، اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا. تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے. تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے. تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا. یہ کون خطاب کر رہا ہے؟ اللہ. تو نے گمان کیا میں بالکل تجھ ہی جیسا ہوں، مگر میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا. اب اے خدا کو بھولنے والو، سوچ لو، ایسا نہ ہو میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. علی لسان داؤد فرمایا ہے نا کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کروائی گئی بنی اسرائیل پر. اور لعنت کی کس نے؟ کلام کس کا؟ اللہ کا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خطاب آتا ہے جو انجیل میں موجود ہے. یہ بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب کر کے فرماتے ہیں،
اے ریاکار فقیہوں اور فریسوں. یہ فقیہوں اور فریسوں کون ہیں؟ جو رہبان اور احبار کا ہم نے ذکر کیا نا، وہ ہیں. اے ریاکار، دکھاوی کی نیکیاں کرنے والے، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو فتوے دیتے ہو. تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا. لازم یہ تھا یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. ایک اور مقام پر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء سے کہا، اے اندھے راہ بتانے والو، مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو، نٹ پکنگ میں لگے رہتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم تبصرے کرتے ہو اور بحثیں کرتے ہو اور بڑے بڑے گناہ کرتے چلے جاتے ہو، ان پر خاموش رہتے ہو. ایک اور مقام پر آتا ہے ان کا قول، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس، تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں. اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو. ایک اور مقام پہ انہوں نے کہا، اے سانپوں کے سانپ کی طرح ہو، ڈسنے والے ہو، تمہیں خیر سے کوئی مطلب نہیں، اتنا زیادہ تمہارے اندر زہر بھرا ہے. ان کی اپنی بائبل میں آتا ہے، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے. کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا. دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. مراد کیا ہے؟ جب تک تم اپنا رشتہ اس کلام سے نہیں جوڑو گے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. یہ تو چند اقتصابات تھے جو آپ کے سامنے رکھے. اتنی شدت کی لعنت کی ہے داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اور باقی انبیاء نے بنی اسرائیل پر. کیوں لعنت کی؟ وجہ بتائی گئی آیت 79، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے غیر قوموں کی پیروی اختیار کر لی اور یہ چل پڑے یونانی اور مصری کلچر کے اوپر اور خواہشات کا اتباع انہوں نے شروع کر دیا، تو اس کے دو نتیجے تو لازمی نکلنے تھے اور نکلتے ہیں. اہل کتاب میں بھی دو نتیجے نکلے اور مسلمانوں میں بھی یہی دو نتیجے آج ہم دیکھ رہے ہیں. جب ہدایت کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کا دامن چھوڑ دیا اور کافر قوموں کا دامن تھام لیا، تو لازمی طور پہ کافروں سے دلی محبت اور دلی دوستی ہوگی. بہت اچھے لگیں گے کافر، ہر کام بہت اچھا لگے گا کافروں کا. اور دوسرے یہ کہ اپنوں کو برائی کرتا دیکھیں گے لیکن برائی سے روکیں گے نہیں. لا یتناہون عن منکر، برائی سے نہیں روکیں گے دوسرے کو. کیوں؟ خود بھی تو کر رہے ہیں، کس منہ سے روکیں گے دوسرے کو؟ اور کافروں کو کس منہ سے برا بھلا کہیں گے؟ کافروں کے تو طرز زندگی کو، ان کے وے آف لائف کو تو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آج بھی مسلمان کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ان کو ڈیفینڈ؟ ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی زندگیاں اسی جیسی تو ہیں، اپنی زندگیاں اسی پیٹرن پہ، اسی طریقے پہ تو چل رہی ہیں. تو انہوں نے نہیں انل منکر چھوڑ دیا، بہت برا کام کیا، بہت برا نتیجہ نکلے گا اس کام کا. ایک واقعہ آتا ہے یوشع بن نون ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک ہوں گے. ان 1,00,000 میں 60,000 بدعمل ہیں، 40,000 نیک ہیں. تو پوچھا کہ بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، نیک لوگ کیوں ہلاک ہوں گے؟ تو وجہ یہ بتائی گئی کہ نیک لوگ بھی بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانے پینے اور ہنسی دل لگی میں شریک رہتے تھے. میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر کوئی ناگواری کا اثر تک نہ آیا، لہٰذا ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا. بچیں گے صرف وہ جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور خود بھی برائی سے رکے رہیں. وہ ایک حدیث میں مضمون آتا ہے، ایک کشتی سے بات سمجھائی گئی ہے. یہ کشتی ہے، اس کے 2 ڈیکس ہیں، 2 لیئرز ہیں.
اب کیا ہوا کہ جو نیچے والے لوگ ہیں ان کے پاس پانی نہیں تھا، پانی کی کمی ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیتے اور وہاں سے پانی لے لیتے۔ اب جو اوپر والے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو نہ روکا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جب پیندے میں سوراخ ہوگا اور جب کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو جب معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی تو نیچے والوں کو بھی نقصان پہنچائے گی، عوام کو بھی اور علماء کو بھی، دونوں کو نقصان پہنچائے گی۔ تو ہر ایک کو خیال رکھنا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو ہوتا دیکھے تو برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو انہوں نے کام کیا۔ کیا کام کیا برا انہوں نے؟ برائی سے نہ روکا۔ دیکھیں، امر بالمعروف نسبتاً آسان ہے، نہیں عن المنکر زیادہ مشکل ہے۔ سمپل سی مثال کہ کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور آپ نے اچھا رشتہ بتا دیا، امر بالمعروف، یا کہیں رشتہ ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ہاں لڑکا بڑا اچھا ہے، نیک نمازی ہے، بہت اچھا ہے، تم کرو، امر بالمعروف ہوا نا، آپ نے کہا یہ لڑکا اچھا ہے۔ اس کو پھر یوں سمجھیں کہ کسی کی بیٹی کا رشتہ کہیں طے ہوا اور وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اور آپ نے رشتہ طے ہونے کے بعد جا کر کہا کہ بھئی میں نے یہ برائیاں لڑکے میں دیکھی ہیں، تو وہ زیادہ مشکل ہوگا نا قبول کرنا ان کو۔ تو نہیں عن المنکر یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے کرنا، اور لوگوں کی طرف سے ریاکشن زیادہ سخت آتا ہے نہیں عن المنکر پر۔ جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو وہ ریاکٹ کریں گے، ناراض ہوں گے، لیکن بہرحال یہ کرنا تو ہے۔ نہیں عن المنکر چھوڑ دینا، یہ یوں سمجھیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آگے فرمایا آیت 80، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور ان چیزوں کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تو ان میں سے اکثریت کو دیکھو گے یہ دوستیاں کرتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ آیت 81 ہے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ کیا شک ہے، اس میں تو لگتا ہے ہماری تصویر ہے جو کہ کھینچی جا رہی ہے۔ واقعی اگر ہم نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا رشتہ رکھا ہوتا، اپنے نبی کی سنت کو مضبوط تھاما ہوتا، تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم آج کافروں کی محبت میں ایسے بےتاب ہوتے۔ آنکھ بند کر کے جو چیز ان کی طرف سے آتی ہے لپکے چلے جاتے ہیں، دوڑے چلے جاتے ہیں اس کی طرف، ایسے قبول کرتے ہیں اہل کتاب کے طریقوں کو جیسے کہ وحی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی پیروی کرتے کرتے اکثر مسلمان فاسق ہی ہو گئے۔ فرمایا آیت 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے، یعنی یہ تکبر نہیں کرتے۔ قسیسین، قاف سین سین اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے رات کو کچھ تلاش کرنا۔ مراد ان کے راہب قسم کے لوگ، رہبان، قسیسین، جو کہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے سخت کون ہیں؟
یہود اور مشرک، یوں سمجھیں کہ یہود اور ہنود، اور یہود کے مقابلے میں، ہنود کے مقابلے میں کچھ بہتر ہیں وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ نصارہ بھی سمجھیں کون ہیں؟ آج تو تمام عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ خاص گروہ تھا عیسائیوں کا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 300 سال کے بعد یہ چند لوگ رہ گئے تھے جو نصارہ کہلاتے تھے، اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے۔ نیزرائٹس ان کو انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ توحید کے عقیدے پر قائم تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ لیکن اگر آج ہم جنرلی بات کریں عیسائیوں کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے اندر بہرحال وہ تکبر نہیں ہے جو کہ یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے جو راہب ہیں ان کے اندر ادر ورلڈلینس پائی جاتی ہے، چاہے چند میں پائی جاتی ہو لیکن ملتی ہے، جبکہ یہودی بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہیں۔ اب یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ عیسائی بہرحال بہتر ہیں مسلمانوں کے لیے، بہرحال عیسائی محبت کرتے ہیں، ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے یہودیوں کے مقابلے میں، تو یہاں ہر عیسائی کی بات نہیں کی جا رہی، کمپیریزن ہے ایک طرح سے، کمپیریٹیولی وہ بہتر ہیں۔ یعنی کعب بن اشرف، ہوئی بن اخطب، یہ جو یہودی علماء تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ بہت سخت تھے اسلام دشمنی میں، کعب بن اشرف بھی، ہوئی بن اخطب بھی۔ ان یہودی علماء کے مقابلے میں جو عیسائی علماء تھے وہ بہتر تھے، جیسے نجاشی یا ہرقل یا مقوقس، یہ بہرحال یہ دشمنی میں اتنے زیادہ سخت نہیں تھے، ان کے اندر سافٹ کارنر تھا، اور ان میں سے بعض جو ہیں جیسے نجاشی، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور مسلمان بھی ہو گئے۔ عیسائیوں کا بہت سے بہت ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے مغلوب ہو کر رہیں، ہمارے ماتحتی میں زندگیاں گزاریں، ہمارے انڈر ڈاگز بنے رہیں مسلمان۔ چلیں عیسائی یہ چاہیں گے، یہ ہندو اور یہودی وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں، معدوم ہو جائیں، ایکسٹنکٹ ہو جائیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہر عیسائی کی بات نہیں ہے، آج جو عیسائی ممالک ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی ملک کہتے ہیں، وہ دشمنی میں، اسلام دشمنی میں اتنے ہی سخت ہیں جتنے کہ یہودی سخت ہیں، کسی طرح وہ پیچھے نہیں۔ تو یہ مطلق بات نہیں کی جا رہی، یہ کنڈیشنل ہے اور ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی تھے وہ بہرحال مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے سخت نہیں تھے جتنے کہ یہودی تھے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اپنی کتاب سے برقرار تھا۔ آج بھی جن عیسائیوں کا واقعی سچ مچ ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر اور انجیل کی تعلیمات پر، وہ مسلمانوں پر ایسے مظالم نہیں ڈھا سکتے۔ جب ان کا تعلق کٹ گیا بالکل اپنی کتاب سے اور اپنے رسول کی تعلیمات سے، اور یہ صرف نام کے کرسچن رہ گئے، تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر خوب مظالم ڈھائے۔ کروسیڈز آپ دیکھ لیجئے کیا حال کیا مسلمانوں کا، اور آج کے زمانے میں بھی جو انہوں نے کروسیڈز کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بارے میں ایک خط ہے، آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا کہ ایرانی پریزیڈنٹ نے امریکن پریزیڈنٹ کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس میں ایرانین پریزیڈنٹ نے ان کو اللہ ہی کا واسطہ دیا اور جیزس کرائسٹ ہی کا حوالہ دے کر ان سے باتیں پوچھی گئی ہیں کہ آپ بتائیں کہ کل آپ جب اللہ کے آگے جا کر کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ان کاموں کا کیا جواب دیں گے۔ بہرحال وہ ایک اچھا خط ہے، پڑھنے والا خط ہے۔ تو وہ آج تو دشمنی اتنی ہی ہے جیسے کہ یہودیوں کی دشمنی ہے، لیکن بہرحال ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کے اور ہندوؤں کے مقابلے میں عیسائی بہتر را مٹیریل ثابت ہوئے ہیں، اور عیسائی دنیا میں اسلام بہرحال زیادہ پھیل رہا ہے یہودیوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں۔ اور وجہ یہ بتائی گئی اس کی کہ ان لوگوں کے اندر تکبر نہیں ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے اندر نرمی موجود ہے۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔